بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ امت میں سب سے بڑا اختلاف ایک ہی موضوع ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں نہیں مانتا اس بات کو، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ امت کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ امت میں سب سے بڑا اختلاف ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ کہ علی چوتھے ہیں یا علی پہلے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وعلیہ۔ امت میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امت کا سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ علی افضلیت رکھتے ہیں یا مفضولیت رکھتے ہیں۔ علی سے کوئی افضل ہے یا علی سب سے افضل ہے؟ نبی کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد کائنات میں علی سب سے افضل ہے یا علی سے بھی کوئی زیادہ افضل ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اختلافی موضوع ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، تم میں اور اس میں ایک اختلاف ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اور یہ بھی، تم بھی، اور یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے۔ دونوں میں ایک اختلاف ہے۔ ایک کہتا ہے کہ علی پہلے امام ہے، بعد از نبی اگر کوئی خلیفہ اور امام ہے تو وہ علی ہے۔ ایک کہتا ہے کہ نہیں، مثلاً پہلے نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے کہ، توجہ چاہوں گا، ایک کہتا ہے کہ علی مفضول ہے، اور ایک کہتا ہے علی افضل ہے۔ ایک افضلیت، یہ اختلافی موضوع ہو گیا نا امت میں ایک اختلافی موضوع ہو گیا۔ تو امت اختلاف کر رہی ہے ایک موضوع پر، تو قرآن نے تو پہلے قاعدہ دے دیا کہ جب امت میں اختلاف ہو تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کو اپنا حکم نہ مانے۔ تو ہمیں نبی سے پوچھ لینا چاہیے کہ علی کیا ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد وعلى محمد۔ ہمیں سرکار سے پوچھ لینا چاہیے کہ افضل علی ہے یا غیر علی۔ اچھا، میں یقیناً میرے محترم سننے والوں میں اہل سنت تشریف فرمائے، میں خود بھی سنی ہوں، شہنشاہ حسین نقوی میں سنی ہوں۔ جی، اللہ کرے سارے سنی بھی شیعہ ہو جائے، یہ بحث ہی ختم ہونے والی ہے۔ میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں، یہ بحث ختم ہونے والی ہے۔ اب دو ہی مسلک رہ جائیں گے، یا حسینی رہیں گے یا یزیدی رہیں گے۔ یہ بحث اب ختم ہونے والی ہے۔ یہ کسی زمانے کی ضرورت رہی ہوگی، اب زمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس انداز سے اگر آپ نے کوئی 2-4 سال پریکٹس کر لی نا، جو انداز میں نے ابھی دیا ہے آپ کو، تو شاید میں نہ رہوں یا آپ کو نہ ملوں، مگر آپ کو یاد ضرور رہوں گا کہ یہ بہت اچھا طریقہ تھا مسلمانوں کو جوڑنے کا۔ ابھی کچھ دن بعد کچھ لوگوں کو پریشانی ہوگی کہ یہ ہمارے درمیان داخل ہو رہا ہے، تو ہم آپ کے درمیان داخل نہیں ہو رہے، آپ ہم سے دور ہیں ہی نہیں۔ سنی ہماری جان ہے۔ تو میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ جو نبی کو اپنا حکم مانتے ہیں، اور وہ جو نبی کو حکم نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں ہوتا۔ تو ہم سرکار سے پوچھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک 2 موضوع ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ یا رسول اللہ، ہم 2 موضوع آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایک موضوع تو ہم یہ رکھ رہے ہیں کہ مولا علی آپ کے علاوہ، آپ کے بعد، ظاہر ہے جب فیصلہ کرنے والے نبی ہیں تو بات تو نبی سے ہٹ کے ہو رہی ہے نا، نبی کے پاس فیصلہ لے کے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، توجہ، یا رسول اللہ، آپ فرمائیں علی افضل ہے یا علی مفضول ہے؟ تو پھر سرکار کی خدمت میں گئے تو سرکار کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچی۔ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، سنی شیعہ نے لکھا ہے۔ میرے مولا نبی فرماتے ہیں فضل علی، صلوات پڑھیں ذرا، عرض کرتا ہوں آپ سے۔ ماشاءاللہ، فضل علی، مولا نبی کا فرمان، فضل علی علی ہذہ الامہ کا فضل شہر رمضان علی سائر الشہور۔ علی کی فضیلت میری امت پر ایسے ہے جیسے سارے مہینوں پر ماہ رمضان کو فضیلت۔
فضل علی علی هذه الامہ کفضل شہر رمضان علی سائر الشہور، علی کی فضیلت میری امت میں ایسی ہے جیسے سارے مہینوں پر ماہ رمضان کو فضیلت۔ پھر حدیث یہاں مکمل نہیں ہوئی، حدیث آگے بڑھتی ہے، فضل علی علی هذه الامہ کفضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی، علی کی فضیلت اس امت پر ایسی ہے جیسے شب قدر کو ساری راتوں پر فضیلت۔ حدیث یہاں مکمل نہیں ہوئی، حدیث اور آگے بڑھی، سرکار کا فرمان سامنے آیا، فرمایا فضل علی علی هذه الامہ کا فضل یوم الجمعہ علی سائر الایام، علی کی فضیلت اس امت پر ایسے ہے جیسے سارے دنوں پر جمعے کے دن کو فضیلت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے مولا، یہ ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اور اس قبیلے کی ہمارے پاس سنی شیعہ کے پاس ایک حدیث نہیں ہے، تواتر ہے اس بات پر کہ علی افضل امت ہے، علی سے زیادہ کوئی افضل نہیں ہے۔ آپ کے چہروں کی رونق بتا رہی ہے کہ آپ مولا علی کا ذکر سننا چاہتے ہیں، تو ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ بات آگے بڑھے، اب دل کر رہا ہے میرا ایک اور حدیث ہدیہ کروں، اور ہم سب مل کر حدیث کی خدمت میں چلیں۔ میرے مولا نبی فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، میرے مولا نبی فرماتے ہیں، ما عرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور علی کے۔ اللہ کی معرفت میرے اور علی کے علاوہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ حدیث پوری سناؤں گا مگر ایک ایک جملے کی تشریح کرنا میرا حق ہے، اس منبر کی ذمہ داری ہے۔ ممکن ہے اس جوان کے ذہن میں خیال آ جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ کی معرفت کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے۔ سرکار نے فرما دیا کہ اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے میرے اور علی کے، تو پھر ہمیں تو اللہ کی معرفت کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے۔ سرکار نے تو دروازہ بند کر دیا۔ سرکار فرما رہے ہیں میں ہی اللہ کو جان سکتا ہوں اور علی اللہ کو جان سکتا ہے، لہذا پھر ساری امت کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں بھائی، جلدی فیصلہ کر رہے ہو، تھوڑا اسی فرمان پر، اسی جملے پر غور کر لیا ہوتا تو یہ سوال ہی کسی کے ذہن میں نہ آتا۔ سرکار نے فرمایا اللہ کو ما عرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور علی کے۔ سرکار یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، سرکار فرما رہے ہیں اللہ کے بارے میں مجھ سے سننا اور علی سے پوچھنا، دیکھنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کے بارے میں، دیکھنا کہ علی نے اللہ کے بارے میں کیا کہا ہے۔ بس جو کچھ میں مصطفیٰ اللہ کے بارے میں کہوں وہ مان لو، اس لیے کہ میں ہی جان سکتا ہوں کہ اللہ کیا ہے۔ جو کچھ علی اللہ کے بارے میں کہے اسے مان لو، اس لیے کہ علی اللہ کو جان سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کی معرفت سے نہیں روکا جا رہا، ہمیں نبی اور علی کے دروازے پر پہنچایا جا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بتائیے جو اللہ کو نہ مانتا ہو، جو دہریے ہیں نا، جو مادہ پرست ہیں، جو میٹر کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، یہ کائنات ایک ایٹم کے سے پھیلی ہے اور بنی ہے اور ایک ذرے سے پھیلی ہے اور بنتی چلی گئی ہے، وہ بھی کسی کو منبع، ماخذ، ابتدا، آغاز مانتے ہیں۔ دنیا میں آپ کو لادین بھی نہیں ملے گا، یعنی جو لادین ہے نا، جو کسی دین کو نہیں مانتے، وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جو اس دنیا کی آغاز اور ابتدا کو نہ مانتا ہو۔ وہ جو کسی کو نہیں مانتا نا اللہ، وہ یہ مانتا ہے کہ کہاں سے کہیں سے آغاز ہوا ہے۔ بس وہ جو کہتا ہے نا کہیں سے آغاز ہوا ہے، وہ کہتا ہے جہاں سے آغاز ہوا ہے وہ ایک ایٹم، وہ ایک آغاز، اور پھر خود بخود ہوتا چلا گیا۔ ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ بڑی بے وقوفی کیا ہوگی کہ اتنا نظم اور ضبط،
اتنا شاہکار خالقیت اور ثانیت کا، آپ ذرا اپنی آنکھ پر ہی غور کر لیجئے کہ اللہ نے اس آنکھ میں کتنی دنیا پوشیدہ رکھی ہے۔ یہ صرف ہم اپنا کان ہی لے لیں کہ اللہ نے، یہ میں نہیں کہہ رہا، امام جعفر صادق کا قول سنا رہا ہوں۔ میرے مولا نے جب اعضائے بدن کے بارے میں فرمایا نا کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو ذرا اپنے اوپر غور کر لو، تم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لو، تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ غور تو کرو، یہ پلکیں کیسی ہیں، یہ بھویں کیسی ہیں، یہ خود بخود ہو گیا، یہ خود بخود بن گیا۔ وہ اور بات ہے کہ پہلی مرتبہ اس نے اپنا کرشمہ دکھایا اور پھر ساری دنیا کو ٹریک پہ ڈال دیا، وہ ممکن ہے اس میں بحث ہو، ممکن ہے کہ اس میں بحث ہو، مگر جو سب سے پہلا وجود بنایا ہے، جس سے پھر وجود بننا شروع ہوئے، وہ سب سے پہلا وجود کسی بنانے والے کا ہے، اور جس نے بنایا ہے وہ خود بنانے والا خالق عقل ہے۔ آپ ذرا اس کے اندر کرشمہ تو دیکھیے۔ مولا فرماتے کبھی غور کیا تم نے اپنی آنکھوں پر کہ اللہ نے تمہاری آنکھوں کو کیسے بنایا ہے؟ فرمایا اپنے پیروں پر غور کرو، اگر تمہارے پیر میں یہ نشیب نہ ہوتا، تمہارا پیر اونٹ کی طرح سپاٹ ہوتا، جیسے اونٹ کا پیر ہوتا ہے نا، جیسے ٹھپا سا لگا دیا ہو، اگر اس کے اندر یہ نشیب نہ ہوتا تو تمہیں 4 پیروں کی ضرورت پڑتی۔ یہ 2 پیروں کا کام 2 پیر کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی سواری تو مجھے دکھائیے جو 2 ویلوں پہ چلتی ہو، کھڑا کر کے دکھائیے سائیکل کو آپ، موٹر سائیکل کو آپ، بغیر اسٹینڈ کے، اور آپ کھڑے ہوتے۔ آپ اپنی 2 پہیوں کی سواری کو بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر کے دکھائیے۔ آپ کی اپنی بنائی ہوئی سواری 2 پیروں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی، مگر اللہ کی بنائی ہوئی سواری یہ 2 پیروں پہ کھڑی رہتی ہے۔ اس کے بیلنس کو کون برقرار رکھتا ہے؟ یہ دائیں بائیں گرتی کیوں نہیں ہے اللہ کی بنائی ہوئی سواری؟ یہ بدن ہمارا سواری ہے، اس کے اوپر روح سوار ہے، یہ سواری 2 پیروں پر کھڑی ہے، گرتی کیوں نہیں ہے؟ اب ذرا سنیے، یہ ہمارے 2 پیروں کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے یہ 2 کان بنائے۔ میں توحید مفضل کی شرح کر رہا ہوں، میڈیکل کی گفتگو میں نہیں کر رہا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مگر مولا چھٹے امام کے قول کی تشریح تو کرنا میرا حق ہے۔ مل کر صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ شاید بعض بچوں نے یہ سمجھا ہو کہ ہم کانوں سے صرف سنتے ہیں، صرف کانوں سے سنا نہیں جاتا، کان بیلنس برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے قرار دیے ہیں۔ سننا بھی کان ہے، کام ہے اس کا، البتہ یہ ظاہری کان ہے، اس سے ہم نہیں سنتے۔ کان کے اندر 3 ہڈیاں ہیں جو بچتی ہیں تو ہم سنتے ہیں۔ یہ جو ریڈار نما ہمیں ایک چمڑی ہڈی نظر آ رہی ہے، یہ سنانے کے لیے نہیں ہے، سننے کے لیے اندر 3 ہڈیاں جو بچتی ہیں۔ اور 1400 سال پہلے علی نے فرمایا تھا، اعجبوا لہذا الانسان، مجھے تعجب ہے اس انسان کی خلقت پر، یتکلم بلحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، یتنفس بخرم، یہ سوراخوں سے سونگھتا ہے، یسمع بعظم، یہ ہڈیوں سے سنتا ہے۔ آج جدید سائنس کہتی ہے کہ یہ ہڈیوں سے سنتا ہے۔ بہت سارے میرے اندرون سندھ کے مومنین تشریف فرما ہے، سائیں عامر عباس صاحب بھی کنڈیاروں کے، ان کے والد اقدس مرحوم اقدس حسن بھی کنڈیاروں میں ان کا مزار ہے، ان کی قبر ہے، زیدی سید، اور انہوں نے اندرون سندھ میں تبلیغ کا بڑا کام کیا، اہل بیت کا پیغام بہت عام کیا، اور یہ پوری فیملی جیسے میرے علم میں آیا بہت خوشی ہوئی۔ سادات کا یہی کام ہے بھائی، جن کے گھر میں قرآن اترا ہو وہ قرآن کی تبلیغ نہ کریں تو پھر وفاداری کیسی؟ جن کے گھر میں، جن کے آباء و اجداد کے گھر میں حدیث اتری ہو اور حدیث وہاں سے چلی ہو، وہی اگر دین کا کام نہ کریں۔ میرے بزرگوں کا تعلق ہندوستان سے جب آئے تو کراچی رضویہ میں بھی رہائش رہی اور خیرپور میں بھی، تو خیرپور جاؤں، ہاں بالکل گیا، تو وہ وہاں ہمارا مدرسہ ہے، تو میرے مدرسے میں، ابھی ہمارے مدرسے میں سلطان المدارس عقیل بھائی، تو اس میں اس دفعہ کوئی 15 طالب علم فارغ و تحصیل ہوئے، تو ان کے سروں پہ عمامے رکھے گئے، تو
15 طالب علموں کے سروں پہ امامے رکھے گئے. میں جو کہہ رہا ہوں وہی اللہ کرے منتقل ہو. ان میں ایک بھی سید نہیں تھا. 15 کے 15 سفید امامے والے طالب علم تھے. اور وہ ہماری جان ہیں، ہماری عزت ہیں، ہماری آبرو ہیں کہ پاکستان میں انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا. وہ نجف جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے. لیکن جہاں ان کے سروں پر سفید امامے رکھوا کر ہمیں خوشی ہو رہی تھی، وہاں ایک ہلکا پھلکا سا ایک ملال بھی ہو رہا تھا کہ سید کہاں ہے؟ جی سید کہاں ہے؟ سیدوں کے بچے اگر مدرسوں میں نہیں جائیں گے، ذرا صلوات پڑھنے محمد والے. جی میں خدا نخواستہ میں کوئی قومیات کی بات نہیں کر رہا کہ سید اور غیر سید کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو کہہ رہا ہوں وہ بات روشن ہے. سادات کے بچے اگر مدرسے میں پڑھنے نہیں جائیں گے، قم نہیں جائیں گے، نجف نہیں جائیں گے. کراچی میں 4-6 بڑے اچھے مدرسے ہیں. یوں تو کراچی میں 25 مدرسے ہیں شیعوں کے. پورے پاکستان میں ہمارے 550 مدرسے ہیں، اور بچیوں کے مدرسے ملا کے 600 مدرسے ہیں شیعوں کے. مگر کراچی میں مثلا 25 مدرسے ہیں، پر کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، ملتان میں، مختلف شہروں میں دینی مدارس اچھے معیاری مدرسے ہیں. پھر نجف ہے، قم ہے. لیکن افسوس اور تھوڑا سا دل خراب ہوتا ہے کہ جب ہمیں سید بچے نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو بڑی تعداد میں سادات تشریف فرما ہے مجلس میں، تو آپ مالی خمس دیتے ہوں گے، مگر اپنے بچوں کا خمس بھی نکالیں. کسی ایک بچے کو تو مدرسے بھیج دیں تاکہ وہ اب جو سید کام کرتا ہے نا. میں نے یہ ساری باتیں 2-4-6 جملے اس لیے کہہ لی ہیں کہ مرحوم مغفور سید حسن اقدس نے جو کنڈیاروں میں دین کی تبلیغ کی، کنڈیاروں کے لوگ بیٹھے ہیں نا سیاں، جو انہوں نے تبلیغ کی وہاں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ کہ ان کا احترام، وہ اگر غیر سید ہوتا تو اتنا نتیجہ نہیں ملتا. اگر وہاں غیر سید یہ کام کرتا تو اتنا نتیجہ نہیں لے پاتے جتنا انہوں نے سید ہونے کی وجہ سے لیا ہے. تو کیونکہ سادات کا احترام ہے سادات کی زبان میں. اور میں ایک عارف کی خدمت میں تھا، وہ فرما رہے تھے کہ سید عرفانیات میں اور روحانیات میں 1 قدم اٹھائے اور غیر سید 10 قدم اٹھائے، دونوں برابر نظر آئیں. عرفانیات میں، روحانیات میں سید اگر 1 قدم اٹھائے اور غیر سید 10 قدم اٹھائیں، دونوں برابر نظر آئیں. کم محنت میں زیادہ نتیجہ، یہ خون کا اثر ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا